اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد. درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی پاک ذوات پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو موضوع یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مریض ہوتا ہے. مریض بسبب برف اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی زبان اور منہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی. تو مولا امام رضا علیہ السلام اسے خواب میں بیان کرتے ہیں اس کا علاج. تو پھر جب وہ نشاپور مولا امام رضا خراسان کی طرف چلنے لگتے ہیں تو وہ شخص دوبارہ وہی سوال کرتا ہے. تو امام خود فرماتے ہیں، کیا میں نے آپ کو خواب میں نہیں بتایا تھا؟ اسی ضمن میں گفتگو یہ کس کتاب میں نقل ہے، ان کتابوں کے حوالے. پہلی کتاب ہے الثاقب فی المناقب، دوسری ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام، تیسری ہے القطرہ، اور چوتھی کتاب جو ہے وہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمہ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. علامہ مجلسی رحمہ نے بلکہ 2 جلدوں میں واقعہ اس کا ذکر کیا ہے. پہلی جو ہے 49 جلد نمبر فقط وہ موضوع امام رضا علیہ السلام کے متعلق ہے، اور دوسری 62 جو جلد نمبر 62 ہے اس میں بھی انہوں نے عنوان جو تھا بیماری کا، اس عنوان میں علاج بیان فرمایا ہے. واقعہ اس طرح ہے جس سے ابو احمد نے نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مشرق میں تھا، خراسان میں تھا، تو وہاں سے ایک قافلہ جو ہے وہ کرمان کی طرف نکلتا ہے. جب وہ راستے میں جاتا ہے تو آگے سے ڈاکو جو ہیں وہ ان کو روک لیتے ہیں. انہوں نے سب کچھ لوٹا، لیکن ایک شخص پر ان کو گمان ہوا کہ اس نے مال کو چھپایا ہوا ہے. تو جب اس نے دیکھا، انہوں نے اس کے پر تشدد کیا، لیکن اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. مفہوم روایت جو ہے اس طرح ہے. جب انہیں تشدد کرنے کے بعد جب انہیں جواب نہ دیا تو پھر پہاڑ پر لے گئے جہاں پر برف تھی، اس برف میں اس کو کھڑا کر دیا. جب برف میں کھڑا کیا تو پھر بھی اس نے کہا کہ جو کچھ تھا آپ نے لے لیا ہے، میرے پاس کوئی چیز اور نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا آپ نہیں مانیں گے، آپ کے لیے اور ہم سخت سزا دیتے ہیں. اس کے منہ میں انہوں نے برف ڈالی، حتیٰ کہ اس کا منہ بھر دیتے تھے. جب پگھلتی تھی برف ختم ہوتی تھی پھر ڈال دیتے تھے. اس کی برف کی وجہ سے اس کا منہ اور زبان جو تھی وہ خراب ہو گئی، حتیٰ کہ وہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا. بس اس قافلے میں ان ڈاکوؤں کی ایک عورت تھی، بوڑھیا، جس کو اس پر رحم آیا. اس نے جب دیکھا وہ ایک طرف ہے ڈاکو، اس نے اس کی مدد کی فرار ہونے میں. وہ وہاں سے بھاگا، تھکا تھا، راستے میں اسے نیند آ گئی. وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے اب وہ سو گیا ہے، اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا. دیکھتا ہے کوئی آواز آتی ہے کہ رسول کا بیٹا جو ہے وہ خراسان پہنچنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے
بیماری علت سبب بیان کریں تاکہ وہ آپ کو اس کا علاج بتائے اور آپ اس بیماری علاج کے ساتھ اپنے آپ کو نفع حاصل کریں۔ کہتا ہے کہ میں اس طرح تھا، سویا ہوا تھا، دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے کسب بھی کر لیا ہے اور میں جس مصیبت مبتلا میں ہوں میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں مولا رضا علیہ السلام کے سامنے ہوں، اور مولا سے میں نے گوش گزار کی، مولا میری یہ زبان اور یہ جو منہ ہے اس طرح میری یہ برف استعمال کرنے پر ڈاکو نے جو کی ہے اس کی وجہ سے میں مریض ہو گیا، بول بھی نہیں سکتا۔ تو مولا نے فرمایا 3 چیزیں آپ لے لیں، اس کو استعمال کریں تو آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ سائل نے عرض کی مولا وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ جو صاحب قطرہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ کمون ہے۔ کمون ہم کہتے ہیں جو جیرا ہوتا ہے، جو استعمال جیرے یا جیرا استعمال کرتے ہیں پاکستان اردو زبان میں اسے جیرا کہتے ہیں، اکثر یہ چاول میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے اس میں شعیر یعنی جو لے لیں، تیسرا ملح یعنی نمک لے لیں۔ ان تینوں کو ملا کر ذہن وزن زیادہ کملی کا ہم وزن لینا ہے۔ مولانا فرمایا اس کو دگ کریں یعنی اس کو پاؤڈر بنا لیں، ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو 2-3 دفعہ استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس نے دیکھا اور فوراً خواب سے بیدار ہو گیا۔ اب وہ متوجہ نہیں اپنی خواب کی طرف رہا، جیسے خراسان پہنچا بلکہ ایسے کہ حتی واردہ باب نشاپور پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مولا رضا علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ نشاپور کی طرف چلنے لگا ہے۔ فوراً اس نے ارادہ کیا اور قصد کرنے کے بعد مولا رضا علیہ السلام کے قریب آتا ہے اور پھر دوبارہ کہتا ہے مولا میرے لیے یہ جو مرض ہے اس طرح ہوئی ہے، مجھے اس کا علاج بیان فرمائے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو جب آپ سوئے ہوئے تھے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ لطف کریں تو آپ دوبارہ مجھے بیان فرما دیں کیونکہ مجھے وہ بھول گیا ہے۔ تو امام نے وہ تینوں چیزیں جو تھی دوبارہ بیان کی، اور صاحب کتاب القطرہ نے لکھا ہے کہ جب اس نے یہ تینوں چیزوں کو استعمال کیا، یہ جو اس کا منہ خراب ہو چکا تھا، زبان خراب ہو چکی تھی، بول نہیں سکتا تھا، 2-3 دفعہ استعمال کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی واقعہ یہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معصوم چاہے خواب میں آئے یا سامنے ہو ان پر یہ چیز فرق نہیں کرتی۔ امام جسے خبر دیتے ہیں وہ خبر چاہے نیند کی حالت میں ہو چاہے بیداری کی حالت میں ہو وہ برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد علیہ السلام کے معجزات و کرامات پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فرمائے ہوئے علاجات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔